حضرات گرامی، ابھی آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی اور اس کے بعد شاہ صاحب کا کلام بھی آپ نے سنا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ چونکہ میں اب آپ کو ایک سید زادے کے حوالے کر رہا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی نظروں کو اپنے دلوں کو تھام کے بیٹھیے گا۔ حضرات گرامی، اس محفل کا عنوان ہے محفل پنج تن پاک، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اس طرح کی محفلیں ضروری کیوں ہو گئی ہیں؟ اس لیے کہ پنج تن دی محبت دا اعلان ضروری ہے۔ پنج تن دی محبت دا اعلان ضروری ہے۔ مومن تے منافق دی پہچان ضروری ہے۔ مومن تے منافق دی پہچان ضروری ہے۔ اس واسطے پتہ لگے کہ علی والا کیڑا ہے۔ حضرات گرامی، مجھے پتہ ہے کتنے دن ہو گئے بھائی اختر صاحب آمبر شہزاد روز میٹنگیں کرتے، ہمارے مرشد تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور آج پورے علاقے کی نمائندگی ہے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں جن کے مرشد ہیں وہ بھی خوش ہیں، اور جو ویسے بھی آئے ہیں وہ دیکھ کے خوش ہیں۔ انوار دا می وسدا موجاں دے اتاواں نے، او ایویں تے نہیں بوئے ملے اج سارے گداواں نے۔ انوار دا می وسدا موجاں دے اتاواں، موجاں ہے کہ نہیں ہیں؟ انوار دا می وسدا موجاں تے اتاواں نے، ایویں تے نہیں بوئے ملے اج سارے گداواں نے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک بچے سے میرے مصطفیٰ بڑی محبت فرماتے تھے، بچوں سب سے محبت فرماتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے زیادہ محبت کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ میرے حسن اور حسین کا احترام زیادہ کرتا ہے، محبت زیادہ کرتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا جی، سلام اس کی تلاش میں ہے، پیام اس کی تلاش میں ہے، جو بندہ ہے میرے مصطفیٰ کا، نظام اس کی تلاش میں ہے، درے نبی کے فقیر ہیں جو، نبی کے غم میں اسیر ہیں جو، ولایتوں سے بھی بڑھ کے اونچا مقام ان کی تلاش میں ہے۔ تو میں بڑے ہی ادب سے ملتمس ہوں، آفتاب ولایت، ماہتاب ولایت، رہبر شریعت، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب سے کہ وہ اپنے نورانی خطاب سے ہمیں نوازیں۔ ماشاءاللہ، محفل ذکر پنج تن پاک، خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا حسنین سعیدی چشتی صاحب ملتان شریف، اور خصوصی نعت حافظ عامر شہزاد چشتی صاحب، بانی محفل جناب اختر علی سندھو صاحب۔ اللہ تعالیٰ آنے والے تمام علماء، نقیب، خطیب سب ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے. حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے. ہر چیز کا حق ہوتا ہے. جیسے یہ ساؤنڈ ہے، اس کا حق ہے کہ یہ آواز پہنچائے. یہ مووی ہے، اس کا کام ہے کہ جو اس کے سامنے ہے اس کو محفوظ کرے. تو جو محب علی ہے اس کا کیا حق ہے؟ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے. صدیق عمر سے وفا کرتے رہیں گے. حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے. صدیق عمر سے وفا کرتے رہیں گے. در عثمان پہ پہرا تھا حسین و حسن کا. حسنین کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ. دیکھو بھائی، میں شاعر نہیں، لیکن گاہے گاہے کوئی کلام موضوع ہو جائے تو وہ میں لکھ دینا. جس طرح میرا بیٹا پڑھ رہا ہے تو میں پڑھیا ہے تو اس طرح دے کچھ چند جملے میں بول دینا. ویسے میں باقاعدہ شاعر جو جس طرح شاعر ہوندے نے ویسا نہیں ہاں، مگر جڑے سید ہوندے نے انہوں نے اللہ پاک یہ بھی صلاحیت دیندا ہے کہ وہ جس طرف نگاہ کرن، دھیان کرن، اللہ تعالیٰ انہاں واسطے راستے کھولدا ہے. تو فقیر اللہ دے فضل نال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے عقائد و نظریات والا سنی ہے. مشرباً چشتی صابری قادری اور تقلید دے اعتبار نال حنفی، اور اللہ دے فضل اور دے کرم نال اسی علم کلام دے بہت بڑے امام اور ساڑھے ساریاں دی سنیاں دی جان نے امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نال ساڑھی وابستگی ہے. یہ دا مطلب یہ نہیں ہوندہ باسی انہاں فرقیاں میں بیٹھے ہیں. یہ دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ اسی عقائد و نظریات اور خیالات وچ انہاں دی رائے نو پسند کرنے ہیں. دین دے اندر کوئی الگ رائے نہیں، الگ دین نہیں ہوندہ. دین دے اندر جدو علماء دی آراء مختلف ہون، مثلا امام ابو الحسن اشعری دا، معتزلہ دا اور ماتریدیہ دا جو موقف ہے علم کلام وچ، اسی او دے امام ابو منصور نو راہ حق و ثواب تے سمجھنے ہیں. دوریاں دی نفی نہیں کر دے امام ابو الحسن اشعری دی، معتزلہ دی تے نفی بھی کرنے ہیں. مگر ایسا ہے کہ باقی تین جو امام نے فقہ دے انہوں نے بھی حق مننے ہو بھی اہل سنت نے، لیکن اسی تقلید امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ. بر صغیر دے اندر اور بھی علماء نے، سارے چنگے نے ماشاءاللہ جو علماء حق نے، مگر اسی تحقیق اعلیٰ حضرت دیتے اعتماد کرنے ہیں. تو یہ ایسا ہے ایک مسئلہ جو آپ حضرات نے عرض کیتا.
تو عزیزان محترم آل رسول دی جو شان اور جو رتبہ ہے، تقریر وچ کچھ گلاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں عوام واسطے ہوندیاں نے تے کچھ خواص واسطے ہوندیاں۔ تو مجمع میں ہر قسم دے لوگ ہوندے نے، جویں دسترخوان تے ہر قسم دا کھانا رکھنا میزبان دا حق ہے، جندا دل کرے وہ میٹھا کھا لے، جندا دل کرے وہ نمکین کھا لے۔ تو ایسے ہی بیان وچ بھی بعض جملے ایسے ہوندے نے جڑے ساریاں واسطے نہیں ہوندے، بعض ہوندے نے جڑے ساریاں واسطے ہوندے نے، وہ خاصاں واسطے نہیں ہوندے۔ تو اس فرق نو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ جی حضرت، تو عرض ہے کہ اللہ نے آل رسول نو حضور دی وجہ تو پاک کیتا ہے۔ اے جناب بنیادی جملہ ہے نا، یہ نہیں بولنا کہ امت وچ، حضور دی امت وچ آل، اصحاب، علماء، اولیاء جنہ دا جو بھی رتبہ ہے حضور دی وجہ تو۔ توجہ ہوگی ہے جناب؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ دے ایک صاحبزادے نے امام حماد، انہوں نے اپنے والد صاحب کو پوچھا کہ ابا جی اسی اللہ نو حضور دی وجہ تو سیانے ہیں یا حضور نو اللہ دی وجہ تو سیانے ہیں؟ اب ذرا اس کو سمجھو کہ اسی حضور نو رب دی وجہ تو سیان ہوئی ہے ساڈی، یا رب دی سیان حضور دی وجہ تو ہوئی ہے؟ یہ تے رب کیتی ہے ساڈے تے وہی، کیا میرا نبی این منو، تے پھر سانو حضور دی سیان ہوئی ہے رب دی وجہ تے جے حضور فرمایا ہوئے بے میرے تے وہی آئیے ان ڈٹھے رب نو منو، تے پھر دا مطلب ہے اسی رب نو بھی حضور دے وسیلے نال منیا ہے۔ جملہ نوٹ کر لو، رب نو حضور دے وسیلے نال منیا ہے تے حضور نو رب دی وجہ تو منیا ہے۔ اگر رسول اللہ سرکار پہچان نہ کران دے تو سانو رب دی پہچان کی میں ہونی ہے؟ ہوری کسی دے تو وہی نازل ہی نہیں ہے۔ عزیزم و محترم حضرات، فقیر عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے آل رسول نو ہر پلیتی تو پاک کر دیتا ہے، پلیتی انہاں تو دور کر دیتی، لیذھب عنکم الرجس۔ یہ لفظ میں دوبارہ پڑھیں ان کی وجہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، اللہ تو اڈے کولو پلیتی دور کر دے۔ اے آل دے بارے بولے، صحابہ دے بارے اللہ تعالیٰ کی فرمایا، فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَہِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّیطان۔ کہ اے نبی دے صحابہ، میں نبی نال کوئی شے پلید لگن ہی نہیں دیندا، میں آل نو بھی نبی دے صدقے پاک کر چھڑیا ہے، صحابہ نو بھی نبی دے صدقے پاک کر چھڑیا ہے۔ اب اور اے ساڈا تھوڑا جہا پرابلم ہے کہ اسی صرف ایک آیت سنی ہے، دوجی نہیں سنی، حالانکہ دوجی بھی گھڑی کسے نہیں ہے، وہ بھی قرآن ہے، کیونکہ قرآن گھڑیا تو نہیں نہ جا سکتا، بس کسی دا مائنڈ ہوئے میں ایک آیت نوی بنا لواں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بندہ قرآن اور سنت نو گھڑے گا وہ جہنم وچ اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اور دوسرے حدیث فرمایا من قال فی القرآن برائیہ، جس بندے نے قرآن پاک دے اندر اپنی رائے کوئی گل کیتی، فَإِنْ أَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ، انہیں سچی بھی کیتی تے خطا ہی کیتی، کہ قرآن وچ اپنی رائے چل دی نہیں۔ ان اصحاب، اگر وہ ٹھیک گل کر گیا مگر اپنی رائے وچ داخل کیتی، فقط اخطا، اس نے خطا کی تھی، کیونکہ قرآن اور حدیث اپنی رائے نو دخل دینا ہی جرم۔ بات ہی سمجھ آ گئی؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور سنیے،
اور یاد فرما لیجیے امام محمد الباقر بہت بڑی آل رسول وچ علمی شخصیت گزرن. آپ دا نام ویسے محمد ہے, باقر العلوم آپ دا لقب ہے. تو آپ فرما دیں سیاتیکم انی احادیث مختلفۃ, ان قریب تمہارے پاس ہمارے نام پر بہت ساری باتیں آئیں گی کہ فلاں آل رسول کے امام نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. تو آپ فرماتے ہیں قاعدہ یاد کر لو, اگر ہماری بات قرآن اور نبی کے فرمان کے خلاف ہو تو وہ ہماری نہیں ہوگی. یہ فرمان امام محمد الباقر کہ وہ بات ہماری بات نہیں ہوگی, جھوٹی ہوگی. یہ ہو نہیں نہ سکتا. نانا اور گل کرے تے نواسا اور کرے, دادا اور کرے تے پوترا اور کرے, انج ہو نہیں نہ سکتا. کیونکہ یہ ایک ہی مشکات دا نور ہے, ایک ہی گھرانہ ہے. اتو جو بھی نکلے گا قرآن اور سنت کے مطابق نکلے گا. اور ہن بھی یہ جملہ یاد کر لو, اس زمانے وچ بھی سید ہے یو حق تے جڑا قرآن دے مطابق چلدا ہوئے تے نبی دے سونے فرمان دے مطابق چلدا ہوئے, جن دی زندگی دی ترکڑی شریعت ہوئے. میں اپنے مریداں بچیاں نوں اکثر دوجی تریجی تقریر وچ کہندا ہوں کہ میرے تے تواڈے درمیان منصف اور جج شریعت. تسی میں بھی جج کرنا ہوئے تے شریعت دے ٹیسٹر نال کریا جے, میں بھی توان کرنا ہویا تے میں بھی شریعت دے ٹیسٹر نال ہی کرنا. نہ تسی اس گل تے میں ٹیسٹ کریا ہے بھئی یہ لنگر چنگا دین دین تے نہ میں توان ٹیسٹ کران دا بھی تسی نظرانہ چنگا دین دیو. ساڈا ٹیسٹر شریعت ہے. میں شریعت دے راہ چھوڑاں تے میں پیر نہیں صحیح, تسی چھوڑو تے تسی مرید نہیں صحیح. کیونکہ جو پیمانہ ہے نا وہ شرع شریف ہے. ایک جملہ عرض کرنا جو صوفیاء نے پیر اتے لکھے ہے کہ پیر ضروری نہیں ولی ہوئے. پیر واسطے ولی ہونا ضروری نہیں, شریعت دا پابند ہونا ضروری ہے. جیڑا شریعت دا پابند ہوئے تے مرید نو اس راہ تے لا لے, او ولی پاویں نہ اس مرید نو ولی بنا چھڑیا ہے. کیونکہ بعد اوقات سلسلہ دے اندر یہ تصوف دی رمز ہے, بعد اوقات سلسلہ دے اندر کسی جگہ تے سلسلہ کمزور ہوندہ ہے مگر اتنے طاقتور ہوندے نے فیض آندا رہندا ہے. یعنی درمیان وچ کوئی کڑی کمزور بھی ہوئے تو فیض آندا رہندا ہے, لیکن اگر کوئی کڑی درمیان وچ بد عقیدہ آ جائے تو فیض دی ترسیل رک جاتی ہے. بات دور نہ چلی جائے, میں اس موضوع تے آج بات نہیں کرنا چاہتا. بات کر رہا اللہ نے حضور دی نسبت نال آل نو پاک کر دیتا ہے, اور اللہ نے حضور دی نسبت نال صحابہ نو پاک کر دیتا ہے. یہ پہلا بات ہے, اس نو ذرا یاد فرما لو. دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت ہے درود پڑھو نبی پاک, مگر اسی جدو پڑھنے ہیں تو اسی پڑھنے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا, اسی آل تے بھی پڑھنے ہیں. اس تو لوگ کچھ ابہام دا شکار ہو جاندے ہیں کہ پھر یہ دا مطلب ہے پاکاں تے درود ہو سکتا ہے, دوجیاں تے ہو ہی نہیں سکتا. یہ نشانی ہے. تو میں کہے جی اگر اے بھی تساں کلیہ اپنی عدم علم دی وجہ تو بنا لیا ہے تو چلو بر سبیل تنزل اسی ایتھے ہی آ جانے ہیں. اللہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, پورے قرآن وچ اللہ نبی پاک دی آل دا نام لے کے درود نہیں پڑھیا. تو پھر کیوں پڑھنے ہیں؟ کیونکہ جنہ اتے قرآن نازل ہویا ہے انہاں فرمایا میری آل تے بھی پڑھو. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ حضور نے فرمایا, اللہ فرمایا درود پڑھو, اللہ فرمایا درود پڑھو.
اگر کسی ساتھی یہ پڑھنا ہوئے جو میں عرض کر رہا یہ تحقیق تو یہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، اور آپ توجہ فرما لینا اور سماعت فرما لینا۔ عزیزم اللہ آپ کو برکتہ عطا فرمائے اور اللہ آپ تو خیر نازل فرمائے۔ صحابہ درود پڑھے اللہم صلی علی محمد، تو حضور نے فرمایا میرے اتے ادھا درود نہ پڑھو، لا تسلو علی صلاۃ البطراء، غالباً یہ لفظ ہے کہ مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھو۔ سرکار کیسے پڑھیں؟ فرمایا میری آل نو بھی شامل کرو۔ ٹھیک ہے، سرکار آلوی ہو گئی تو ابو بکر صدیق کول بیٹھے سن۔ علامہ ابن حجر لکھ دیں کہ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈے تے تواڈی آل تے ہو گیا، ساڈے تے تو حضور اجے بولے نہیں۔ اللہ فرمائے جبریل تو قرآن لے کے جا، اور قرآن دی آیت نہ ہوئے تو ہمیں ذمہ دار ہاں، تسی پڑھی نہ ہوئے کیونکہ پڑھنا تو پھر چلو لگا لیجئے بھائی ماشاءاللہ۔ جی سنیے صحابہ تے کیویں آیا؟ فرمایا هو الذی ينزل، نا اللہ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ سونیا اللہ انہاں تے بھی درود بھیجدا ہے، یصلی علیکم وملائکتہ تے فرشتے بھی بھیج دے کنہ تے لیخرجکم من الظلمات الی النور، جڑے پہلے کفر دے ہنیریاں چاہے تے نبی پاک دے ہدایت نال انہاں نے ایمان دا نور نصیب ہویا۔ اے درود صرف انہاں واسطے۔ اچھا میں یہ اتنے بڑا غور کیتا کہ اللہ تعالیٰ دا نال اے لفظ وچ کیوں لے آندے نے لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اے درود انہاں تے جڑے پہلا ہنیریاں چاہے۔ تو میرے ذہن جھماکا ہویا، ایک چیز کلک ہوندی نا تو فوراً سمجھ آندی ہے کہ اللہ نے ایس تو پایا ہے کہ بندے بڑے تیز نے، انہاں آکھنا اے دے تو مراد بھی آل ہی نہیں، تو چونکہ آل تے ہنیریاں چاہی نا لہذا ثابت ہوئے تو آل مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اے درود انہاں تے جڑے پہلے ہنیریاں چ سن تے آمنہ دے لال نے کڈ کے نور ار لے آندے نے۔ بھائی آپ نے مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ مسئلہ آ گیا سمجھ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب ذوق بندے مسئلہ سمجھ جاندے نے، اور انہوں نے پھر قیمت دا بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایس مسئلے دی قیمت کی ہے۔ آل بھی پاک تے اصحاب بھی، آل تے بھی درود تے اصحاب تے بھی ساڑی مرضی نال نہیں، ساڑی پسند نال نہیں، مت آکھو بھئی یہ ساڑی پسند نال ہے نا، ساڑی پسند نال نہیں، اے اللہ تے دے رسول دی پسند ہے۔ تاں اسی پڑھنے ہاں وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا رسول اللہ۔ اور ایک جملہ سن لو، درود دنیا وچ مختلف سیگیاں نال پڑھیا جاتا ہے، بہت اقسام نال اور اقسام دے سیگیاں نال الفاظ نال علماء نے درود تنجینہ ہے، درود ماہی ہے، درود تاج ہے، درود ابراہیمی ہے، درود لکھی ہے، کتنی سیگے علماء نے لکھے نے اور بڑے عاشق نے سارے، تو سارے سیگے نال درود پڑھنا جائز ہے، لیکن جڑا آ درود ہے نا وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا رسول اللہ، اے صرف پڑھ ہی سن نہیں سکتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جدو اسی آنے نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا، کچھ بندے ایتھو ٹر جاندے نو آندے نا سا یا رسول اللہ نہیں آکھا، اے درود ساڈے والا نہیں، ابراہیم نہیں صحیح، کچھ سانا دن میں نہیں چلو اسی اگا تو اڈے ناڑا جس لئے اسی اگو پڑھنے نا وَعَلَىٰ آلِكَ تو آندن سبحان اللہ، اسی اتھے بھی تو اڈے ناڑا، اسی اگو پڑھنے وَأَصْحَابِكَ تو آندن نہیں، ہادہ فراق بینی و بینکم، ایتھے ان تو اڈیاں ساڑیاں راما جدا ہو گئی، اسی صحابہ تے نہیں پڑھ سکتے، کوئی یا رسول اللہ دی وجہ تو نہیں پڑھ سکتے، کوئی صحابہ دی وجہ تو نہیں پڑھ سکتے، سنن چونکہ نہ کوئی آل نال پرابلم ہوندہ ہے
نہ صحابہ نال ہوندا ہے تے نہ یا رسول اللہ نال ہوندا ہے. اس واسطے اے وہ درود ہے جڑا سنی پڑھ سکدا ہے جدا عقیدہ سنیاں والا. توجہ ہے جناب؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو حضرت آل رسول نو اللہ نے پاک کیتا ہے. آل رسولوں نے جنہ تے درود پڑھا جاتا ہے. مگر سارے بات ذہن وچ رکھنا، جدو اللہ پاک کر دیتا ہے نا تو جڑے پاک نے انہاں دے نزدیک پلیتی نہیں. یہ تسی ہزار باری سنیا ہونا کہ جو پاک نے تو انہاں دے نزدیک پلیتی نہیں. یہ دا مطلب کی ہے؟ مطلب ہے کہ انہاں دے تے نزدیک بھی پلیتی نہیں. بھائی حضور دے بیٹے آل وچ ہیں کہ نہ؟ بولے نہیں. حضور دے بیٹے آل وچ ہیں کہ نہ؟ اور حضور دیاں بیٹیاں بھی آل وچ نے. تو حضور دے بیٹے بھی پاک تھے، حضور دیاں بیٹیاں بھی، حضور دیاں بیویاں بھی پاک، حضور دیاں بیویاں بھی پاک. ہن اس کو ذرا سمجھ لینا، حضور دیاں دھیاں بھی پاک تے حضور دیاں بیٹیاں بھی پاک. تے پلید تے اللہ انہاں تو خود دور کر دیتا ہے. تو پلید اگر پلیدی انہاں چھو نہیں سکتی، تو جس عثمان نو رسول اللہ نے 2 بیٹیاں نکاح وچ دتیاں نے انہوں پھر پلید بنیا، آیت دی نفی ہوے گی. اگر کوئی عثمان غنی دے بارے بے ادبی دا جملہ بولے گا تو یہ یطہرکم تطہیرا دی نفی ہو جائے گی کہ رسول اللہ سرکار نے اپنی بیٹیاں انہوں نے دتیاں جڑے پاک نہیں. سر توجہ کرو نا ذرا گل تے مٹھیا مسئلہ تے سمجھتے گا بات کرنے دی ضرورت ہے. علی پاک نو حضور نے ایک شہزادی دیتی ہے اور حضور دیاں شہزادیاں ہی تھیں. اچھا سنیاں 4 مننے ہیں. اچھا ایک ہوندہ ہے ہٹ درمی نال مننا. ہٹ درمی نہیں، قرآن منوایا ہے تے منیا ہے. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، محبوب اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے. اگر قرآن بنت آندا تو میں بیٹی آکھنا، قرآن بنات آکھے میں بیٹیاں ترجمہ کرنا. اگر میں بیٹیاں ترجمہ نہ کراں تو قرآن وچ غلطی آئے گی. تو کسی دے عقیدے وچ غلطی ہوندی ہے تے آ جائے، قرآن وچ غلطی نہیں ہونی. 4 بیٹیاں. اور ایک جملہ نوٹ کرو سنی عقیدے دے مطابق جویں حضرت یعقوب دے 12 پتر آئے نا تے حضرت یوسف ساریاں تو نکی آئے تے شان وڈی آئی، ایویں فاطمہ زہرا بہناں چوں لکھیاں نے وہ شان وڈی ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا آپ؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ مسئلہ سمجھ آ گیا ماشاءاللہ. اچھا بات بندے آندے نے بھئی جے دوجیاں اور بھی بیٹیاں نے انہاں دا اتنا ذکر کیوں نہ کر دے؟ تو میں ایک پیار کوئی سوال پیا کرنا، بھئی توانو حضرت یوسف دے براواں دے نا ہوندے نے؟ تواڈے چ کسے نے نہیں ہوندے تے انہاں نے بھی کوئی نہیں ہوندے. تو ہن برا نہ منیے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بھئی برا نے رائی تو احد عشر کوکبا والشمس والقمر یا ابت انی رائی تو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رائیتہم لی ساجدین. قرآن کہتا ہے 11 تمراد حضرت یوسف علیہ السلام دے 11 بران ہیں. تو کسی نے بنیامین دا نہ ہوتا ہے، اگاں کسی نہ ہی نہیں ہوتا. تو بھائی صاحب دا مطلب یہ تو نہیں نا باسی انہوں جنہ نہ ہوتا ہوئے جی دا ذکر تھوڑا ہوئے اور مننا نہیں. 1.25 لاکھ نبی نے تو ان سارے دے نہ ہوتے نہیں مندے ہو کے نہیں جی. حضرت علی دے 3 اور بھی بران ہیں. حضرت جعفر نے، حضرت عقیل نے ذکر اے نہیں کر دیو جتنا علی دا کر دیو. یہ دا مطلب ہے ذکر تھوڑا بھی ہوئے تو مننا نہیں چھٹی دا. بھائی فاطمہ پاک دا ذکر زیادہ ہے کیونکہ شوہر علی نے، پتر حسن تے حسین نے، آپ زہرا نے. تو ذکر دا زیادہ ہونا دوجیاں دے نفی کرن دی دلیل نہیں ہوندا. پتر تے علی دے 18 ہے، کسی نے 18 دے نہ ہوندے ہون تے ہاتھ کھڑا کرے. لیکن یہ مطلب یہ نہیں بدوجیاں انہوں نے منی ہی نہ، وہ علی دے ہی نہیں. حسین دی شان تے حسن دی باڑی ہے پر پتر عباس بھی علی دے ہی.
پتر عثمان بھی علی دئیے، پتر ابو بکر بھی علی دئیے، پتر جعفر بھی علی دئیے، پتر عبداللہ بھی علی دئیے. مسئلے دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت یہ تھوڑا جہا پرابلم ہے کہ اسی جدو سنی علماء دنیا نال تے گل ہی نہیں نا، سنی علماء بیان کر دیں نا وہ پوری طرح میزان نہیں کر دے. جو شریعت اور قرآن میزان ہے آل و اصحاب کا، اس میزان نو نہیں تول دے. 4 یار نے نا نبی دے تو میزان کرو. ابو بکر تے عمر کو حضور نے بیٹیاں دے رشتے لے تے عثمان تے علی نو حضور نے بیٹیاں اپنیاں دے رشتے دیتے نے. 4 یارائیں چو 2 نو حضور نے رشتے لے کے رشتے دار بنایا ہے، 2 نو رشتے دے کے رشتے دار بنایا ہے. بھائی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ایک ساڑھے سید پاڑے ہی تھے مرگمات تے نہیں بننا، بابا فاصلہ بن جانا ہے. سید وارث شاہ اور انجان دے جنڈیالہ شیر خان والے جنہ ہیر وارث شاہ لکھی تھی انہوں نے منصوب ایک شعر میں پڑھنا چاہنا ذرا. آپ فرماتے نے 4 یار حضور دے گور 4 یار حضور دے گور 4 یار حضور دے گور 4 تے سب ایک تھی ایک چڑھیندڑے نی ابو بکر عمر عثمان حیدر آپ اپنی گنی سہیندڑے نی جنہ انہ چواں وچ فرق جا ترو حضور دے کندڑے نی وارث شاہ مدد 4 یار والی ربا بخش میرے فیل مندڑے نی ارے بھائی صاحب، ارے بھائی ساؤنڈ والے صاحب، میں راہ وچ اپنے بندے چنگا غصے ہویا بھائی ڈی دور ٹائم کیوں دیتے ای دیتے نہیں وہ دی وجہ ہے میرے کو ایڈا تکلیف نال سفر نہیں ہوندا. تسی انج کہہ لو بھائی سید نے تے لاڈے لوٹے جائے انج کہہ لو کہنا اور کوئی وجہ نہیں. میں نو آکھیا بے اتنا سفر میرے تو ہوندا نہیں، تو اتنی دیر ہو گئی ہے میں تو 11 بجے دا گڈی چ بایا تے اجے تو لانو نہیں رہا، میں بہ کے تھک گیا کیوں دیتے. لیکن ہن میں تے اگے گیا پا جی میں منوان نہیں آیا، میں سمجھان آیا. میں اس گل دی دوبارہ گارنٹی کوئی نہیں لینی بہ میں مڑ سدن، میں تے آنا میں سدے بھی رہے تو میں مڑ کوئی نہیں آنا. میں کوئی اس گل کا شوق نہیں رکھتا بھی میرے بندے بار بار سدن. میں جڑی گل کراں میری جان دیا ٹکڑیا انہوں دی سمجھ آنی چاہیے. میرا ٹل باڑا لگے یا تھوڑا لگے یہ مینوں پرواہ اس گل دی نہیں. انہوں سمجھ نہ آئی تو بڑا افسوس ہونا. میں اتنا بد کیتا ہے چلو انہوں سمجھتے آوے نا بھائی شاہ ہوری آندے کی آئے. 22 سال ہو گئے میں تقریر کر دیا تو جنہ مریداں اگے میں من لیا ہے نا میں تو بھی نہیں مکدے. ہوں نویاں بندیاں منانے دی جانے من لوڑ ہی کوئی. جنہ اگے من لیا نا مریداں سال وہ بڑے مکدے نہیں. قناعت کرنی چاہیے سارا جان میرا ہی مرید ہوئے کوئی ضروری جڑے اگے ہوئے نے انہاں دی بھی سیان کر لی تو بڑی گل ہے. تو جڑا اگلیاں نظرانہ دیتا وہ بھی ساڈے بڑے ٹھاٹھ باٹھ بنے. جس بندے دے 2 پتر ہون بندہ وہ بھی آندا ہے میں بڑا امیر ہاں ایک باہر کر لیا ایک ایتھے رکھیا ہے. تو ساڈے تے لکھاں نے باہر بھی تے ایتھے بھی مرید پتر ہی ہوندے.
تو 100 بھی دیندے رہے اپنے اس ابے نو، تو دوجے سارے وڈے ابے نو دیندے رہے، تاں بھی گزارا ہوندا رہتا. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ اے پتر میں گل سمجھان آیا، ناراض نہ ہوویں. تیرا ساؤنڈ بڑا سونا ہے، اصل جگہ ہے تھوڑی، اندر جگہ تھوڑی ہے نا، تو پھر آواز گھومدی ہے. اے نہ آکھن وے شاہ ہوری تو بڑا ٹل آیا، سمجھ نہیں ہے. سمجھ نہیں. باقی تیرا ساؤنڈ بڑا سونا ہے، میرا زور کو نہیں لگتا، بالکل اچھا ساؤنڈ ہے تیرا، اللہ تینوں برکت دے. حضرت توجہ ہے عزیزم. حضور نے اپنیاں 2 بیٹیاں دا رشتہ حضرت عثمان نو دیتا ہے، تے پلیت تے نیڑے نہیں آ سکتا. تے جنہوں نکاح کر دینا آمنہ دے لال، اے دا مطلب ہے جی حضور نکاح کیتا ہے. ایک ایتھے حدیث سن لو، حضور فرماندے نے میں جس نو بھی بیٹی دا رشتہ دیتا ہے یا لیا ہے، میں کلیاں اپنی مرضی نال نہ لیا ہے تے نہ دیتا ہے، مینوں جو رب دا حکم ہویا ہے میں لیا بھی اوتھوں دیتا بھی اوتھے. پلے بن لئیے تے ایک گل بھی بڑی ہے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. پلے بن لئیے تے ایک بھی بڑی ہے میرے سنیا. حضور فرمانے اگر میریاں 20 بیٹیاں ہوں گیا، ایک روایت 100 دے لفظ بیان مشکات المصابی، اگر میریاں 40 بیٹیاں ہوں گیا تو میں یکے بعد دیگرے عثمان دے نکاح چلے چھے. سنو اے بھلے ہو اور یاد کر لو، میرے نبی پاک نے غدیر خم تے غدیر خم دی خوشی کریا کرو. سنیا ہو اے عید کوئی نہ خوشی کر لیا کرو. حضرت علی حضور ہے فرمایا تے حضور دی حدیث سن کے خوش ہونا تے گناہ کوئی نہیں. اگر مولا علی مولا بنے نے، ایک اے بھی جملہ سن لو، مولا علی غدیر خم تے مولا نہیں بنے. اے انجی گالے جڑے بندے آندے نے حضور غار ہراء نبی بنے. او بھائیا اعلان ادو ہویا ہے نبی پہنا دے آئے. غدیر خم تے حضور نے صرف انہاں دا اعلان کیتا ہے علی تے عالم ارواح وچ علی آئے تے ولی آئے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پہلیاں امتاں وچ بھی جڑے ولی ہوئے وہ مولا علی سرکار دی عطا نال ولی ہوئے. اے حضرت مجدد پاک دا فرمان ہے انہاں دے ملفوظات دے اندر، مکتوبات شریف دے اندر. تو اسی یہ نہیں سمجھتے کہ آج مولا علی ولی بنے نے، یہ دوجیاں گواڈیاں دا عقیدہ ہے تے انہاں نوں سبحان اللہ اپنا بجائی پھرن دیو. توجہ ہے کہ نہ؟ سنیاں نوں ریس نہیں کرنی چاہیے جی. ہن اے رس گلے پہ کھاندا ہوئے تو میں بھی کھان لگ پواں، مینوں پتہ ہونا چاہیے میں نہیں شوگر ہے. نہیں سمجھ آئی گا؟ تو اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. سنی مزاج وچ عیداں ایک عید میلاد دی ہے، دوجی عید وڈی ہے تے تریجی عید نکی ہے. اینیاں بڑیاں جے تساں منا لئیاں، مہربانی کریا. حضرت سنیے، حضور نے مولا علی دا ہاتھ پھڑیا ہے اور فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے. جڑا علی مولا نہ مننے وہ مومن نہیں، جڑا علی مولا نہ مننے وہ مومن ہے. کیوں؟ حضور نے ہاتھ پھڑیا ہے. جڑا کمپیریزن کر سکتا ہے اور صاحب شعور ہے اس بندے میں دعوت دے. پڑھنا ہوئے تو مشکات پڑھو، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، سنن نسائی پڑھو، سنن ابن ماجہ پڑھو، اسد الغابہ پڑھو، فضائل صحابہ دی کوئی کتاب پڑھو، قرآن دی کوئی تفسیر پڑھ لو. جی ہاں، امام رازی دی پڑھ لو. آپ دیڑے جا پڑھنا ہوئے تو گجرات والے مفتی صاحب دی پڑھ لو. کوئی تفسیر اینی ون آپ تفسیر پڑھ لو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ فرما دے جدو حدیبیہ دے مقام تے حضور نے بیعت لئی. بیعت لئی کدی بیعت تے بھی تقریر کروں گا، اج یہ نہیں میرا ٹاپک. اج میں صرف یہ دسنا چاہنا کہ حضور نے حضرت عثمان نو بھیجا کہ جاؤ جا کے مکے دیاں کافرن کہو کہ اسی لڑن نہیں آئے. بھائی صاحب پہلے حضور نے فرمایا ہے حضرت عمر تو جا. عمر عرض کردے نے سونیا حکم کرو تو ٹر جانا.
مجھے بہتر ہے میں نہ گلو. سرکار فرمایا کیوں؟ عمر عرض کیتی سونیا وہ کافر نے تے انہاں ڈنگا بولنا ہے تو میں کسے دی دون لا چھڑنی جے پھر نہ آکھیا جے تو امن والا کام خراب کر چھڑیا میں تو برداشت نہیں ہوندا میرے یار دا کوئی میرے سامنے گلا کرے. پھر تساں حضور ناراض نہیں ہونا وہ عمر نے امن خراب کیتا ہے اے کسے ٹھنڈے دماغ والے بندے نوں بھیجنا چاہیے. تے عمر دا مزاج بڑا گرم ہے. عمر ہون نہیں ہضم ہوندا نہیں سمجھ آئی گل. اوئے عمر تے ہون نہیں بندیاں نوں ہضم ہوندا بھائی. عمر دیسی گھیو آ رہے دیسی گھیو سارے بندیاں نوں بھائی ہضم نہیں ہوندا. سنیے ذرا ایک اور جملہ نالے دے ایڈ کر دیا کہ جدو جنگ احزاب ہو رہی سی نا غزوہ خندق رات دا ویلا سی حضور نے فرمایا کہ حذیفہ بن یمان تسی جاؤ ابو جہل دے خیمے پتہ کر کے آؤ کی گلاں پہ کر دے. حضرت زبیر بن عوام بن خویلد حضور دی پھپھی دے بیٹے نے حضرت صفیہ دے. حضرت زبیر حضرت عوام دے بیٹے نے اور حضرت عوام حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بتیجے دے اور رسول اللہ سرکار دی پھپھی دے بیٹے نے. رسول اللہ دی پھپھو حضرت صفیہ دا نکاح انہاں نال ہویا سی جدے چوں حضرت زبیر پیدا ہویا. حضرت زبیر بھی گرم مزاج دے ہے. انہاں آکھیا سرکار میں نہیں گلو میں ابو سفیان دے خیمے چوں سن کے آنا کی پیان دے. تے آپ فرما دینے زبیر نہیں تو میری پھوپھی دا بیٹا ہے. انہاں اتھے کو میرے خلاف گل کیتی تے تو اتھے ہی کڑا کے کٹ دینے تیرے کو برداشت نہیں ہونا تو نہ جا. یہ وہ زبیر نے جنہاں حضور نے فرمایا ہر نبی دا حواری ہوندہ ہے اگر میرا کوئی حواری ہے تو زبیر ہے. یہ حضور دے 10 عشرہ مبشرین صحابہ بے شامل نے. یہ دے ہوتے پھر بات ہوئے گی. عرض کر رہا سا کہ حضور نے پھر حضرت عثمان کو بھیجیا. بڑے حلیم اور ٹھنڈے دماغ دے سن حضرت عثمان کہ تسی جاؤ. حضرت عثمان میں گال لے ہونی ہے حسن اور حسین کے گال ہوتے لے ہونی ہے پر تھوڑی جی گھما کے لے ہونی تاکہ پوری طرح بات سمجھ جا جائے. سرکار نے انہوں نے بھیجیا. حضور کو خبر آئی کہ عثمان شہید ہو گئے. کافران انہوں نے شہید کر دیتا ہے. حضور کی کرد درخت تھلے بیٹھے سن. آپ نے فرمایا صحابہ آؤ. سارے صحابہ آ گئے. حضور نے فرمایا میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے میرے نال وعدہ کرو اور بیعت کرو کہ عثمان دے دشمن نہ لڑاں گے اور بدلہ لے کے پیچھا ہٹاں گے. نہ غور کرو بیعت حضور لے رہے بیعت حضور لے رہے ہیں کس گل تے کہ عثمان دے دشمن نہ لڑاں گے تے بدلہ لے کے واپس مڑاں گے. 1400 صحابہ اس ویلے موجود سن. سب تو پہلے حضور دے ہاتھ اتے اس مقصد واسطے ہاتھ مولا علی نے رکھے ہے کہ یا رسول اللہ عثمان دے دشمن نہ لڑن دی. علی بیعت کردا ہے. میں دسو دوجے ہٹ جان علی دے پتر کیویں ہٹ جان. سنیا جی 1400 صحابہ بیعت کر لئی. جدو بیعت کر لئی نا تے ہر بندے دے ہاتھ دو نے تے حضور پاک دے بھی زہری ہاتھ دو سن. علی پاک دا حضور نے ہاتھ پھڑیا ہے اعزاز ہے لیکن عثمان پاک دا پھڑیا نہیں وہ مکے سن. آپ نے فرمایا اے ہاتھ میرا ہے اے ہاتھ میں عثمان نو دے دیتا ہے. اے ہاتھ میرا ہے اے ہاتھ میں عثمان نو دیتا ہے تے میں عثمان والو اپنے ہاتھ تے بیعت کرنا. جدو ایک ہاتھ عثمان دا ایک ہاتھ مولا علی دا ایک ہاتھ میرے نبی دا اے جدو ترائے ہاتھ ہوئے نا کٹھے تے رب دا قرآن پڑھو. اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. سونیا چوتھا اتے اللہ دا ہے. 10 جڑے ہاتھ دے ایک پاسے علی تے نبی دا ہاتھ ہوئے
جدے ہاتھ ہوتے ایک ہاتھ رب دا ہوئے وہ ہاتھ پلید کی میں ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عزیزان من انج کہہ لو جندہ ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے، جدہ ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے، ہووے کافر جیڑا بکیا آکھے، جدہ ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے، ہووے کافر جیڑا بکیا آکھے، جدے نال اشاریاں رکھ ٹر دے، چل توڑی کے جوڑ بکھایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ ہوئے، صحابہ دا ہاتھ ہوئے جنہاں ہوتے اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، جنہاں ہتھاں ہوتے رب ہاتھ رکھے نہ وہ غلط ہوندے نے، جنہاں ہوتے نبی ہاتھ رکھے نہ وہ غلط ہوندے نے۔ عزیزم محبوب دے امتیو سنیا جے، مدینہ شریف دا شہر اے علی پاک بیعت کیتی ہے تو مڑ تروڑی نہیں کہ میں عثمان دے دشمن نال لڑاں گا پھر اے بیعت تروڑی نہیں، پکے رہنو دے۔ سننا ذرا، سننا ہائے ہائے، مدینہ شہر حضرت عثمان غنی نے باغیاں نے گھیر لیا، جدے نال دو چار بندے لڑ پونے دا مطلب یہ نہیں ہوندا وہ بندہ غلط ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا لڑن والے خبیث غلط ہو۔ اور حضرت عثمان غنی دی واری تے حقیقتاً ایسا ہے، باغیاں نے حضرت عثمان دے گھر نو گھیرا پا لیا، حضرت علی پاک دے 18 پتر نے، کتنے نے 10 نکاح کیتے مولا علی نے، بی بی فاطمہ پاک تو بعد 9 شادیاں مولا علی کی تھی، 18 پتر ہوئے، بیٹیاں الگ نے، سر توجہ چاہنا۔ حضرت علی پاک اے جواہر العقدین دے اندر لکھا ہے، ہر جنگ وچ اپنے دوجے پتر 16 جو کسے نہ کسے دی ڈیوٹی لاندے سن کہ فلانے محاذ تے دین دی جنگ ہو رہی ہے، اسلام دا جہاد ہو رہا ہے، تو جا۔ حسن حسین نو نہ بھیج۔ ایک بندے نے سوال کیتا، علامہ سمودی نے لکھا ہے کہ سرکار تسی دوجیاں گلدے ہو، حسن تے حسین نو کیوں نہیں گلے؟ فرمایا دوجے میرے نے، اے میرے نبی دے نے۔ نہ گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ دوجے میرے نے، اے میرے سنیا جی۔ حضرت اسامہ بن زید آپ فرماتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فی بعد حاجتہ، فرماتے ہیں ایک رات میں حضور نال کوئی کم پیا تو میں حضور دی خدمت چادر ہویا، دروازہ کھٹکھٹایا، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، فرماتے ہیں حضور کاری چبار آئے کہ آپ نے بکل ماری سی تے کوئی چیز بکل دے ہیٹھ آئی، میں نو پتہ نہیں چلیا بکل دے تھلے کی لا ادری ما ہوا۔ جدو سرکار نے او جو میری حاجت سی وہ پوری کر دیتی نا تو تجسس دل میں سی، پوچھ دینے ما هذا الذي انت مشتمل علی، یا رسول اللہ جنہا بکل ایٹ چھپایا جی ما هذا ایک ہی ہے، فکشفہ حضور نے بکل مبارک کھولی، اسامہ بن زید فرما دیں میں دیکھیا فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرَقَيْهِ، رسول اللہ نے ایک پہلو نال حسن پاک ایک پہلو نال حسین پاک، اور حضور فرما دیں اسامہ ہادان ابنایا، اسامہ میرے بیٹے، اسامہ
میرے بیٹے نے میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے اے اللہ میں انہاں نال محبت کرنا اللہم انی احبہما اے اللہ میں حسن اور حسین نال محبت کرنا یہ دا مطلب ہے جی میں امامہ بننا داڑھی رکھنا مسواک کرنا پانی ساواں نال پینا اے ساریاں سنتا نے نا اے میں حسن تے حسین نال محبت کرنا بھی میرے نبی دی سنت ہے الحمدللہ رب العالمین سنی عقیدہ ہے جندہ 5 تن نال وہ ساٹھے حافظ آباد میں ایک بڑے اچھے خطیب گزرن سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی وہ اے شعر پڑھ دیتے ہیں تے انہوں دا نام لے کے پڑھنے چلو انہوں ثواب ملتا رہے گا جندہ 5 تن نال میں اپنی تقریر کوئی جملہ کوئی شعر کسی خطیب دا بولنا تے مودا نہ لے کہ اے فلانے بندے دی گل ڈنڈی نہیں مارتا جندہ 5 تن نال پیار نہیں جندہ 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں نال اگلی گل بھی یاد کر لو جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں ایتھے سنی عقیدہ الحمدللہ رب العالمین توجہ ہے نا جناب سنو اے بھائیو اور یاد کر لو اللہ تو انو حضور دا سچا تے سچا آقا کریم دا اصلی تے سچا غلام رکھ میرے سجن میرے عزیز عقیدہ سن لو جندہ 5 تن نال پیار فرمایا اللہ میں انہاں نال محبت کرنا تو انہاں نال محبت کر تے جیڑا میرا امتی انہاں نال محبت کرے تو او دے نال بھی محبت کر سمجھ گئے ہو گل کتھے بڑی ہے فرمایا ہاذان ابنایا اے میرے بیٹے نے جدوں سرکار مبالے تے گئے تو قرآن کی سی تعالو ندو ابناءنا و ابناءکم تسی اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے بیٹے لے آواں گا تو رسول اللہ ادو اپنے بیٹے نہیں لے گئے رسول اللہ ادو حسن تے حسین نو لجا کے دسیا اے ہی میرے بیٹے نے سر توجہ ہوئی تو اڈی کہ نہ ہوئی اے ہی میرے بیٹے نے اور رسول اللہ سرکار نے حسن اور حسین نو اپنا بیٹا ایک اور جگہ تے بھی فرمایا بخاری دے اندر حدیث ہے حضور بیٹھے سن تو امام حسن نو جوڑی چ بایا سی تے جمعہ پہ پڑھان دیا ہے فرمایا ھذا ابنی سید یہ میرا بیٹا حسن سید ہے ھذا ابنی سید یہ میرا بیٹا سید ہے اور اس سید کی نشانی کیا ہے اور اس سید کی شان کیا ہے فرمایا سیصلح اللہ بہ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں جب ان کے درمیان لڑائی ہو چکی ہوگی اپنی حکومت کی قربانی دے کر صلح کروا دے گا جیڑا سید ہوئے وہ ایڈا سخی ہوندا ہے تاں فرمایا ھذا ابنی سیدن یہ میرا بیٹا سید ہے بھائی جی ایک اینچی کوئی نہیں دیندہ ایک اینچی زمین دی کوئی نہیں دیندہ تے ادھی دنیا تے حکومت ہے امام حسن سرکار دی تے آپ نے فرمایا اے للہ تے لڑو نا پر وہ سید دی رمض بھی کسے سمجھی نا لڑائی اجے بھی جاری ہے کوئی آندہ ہے میں سینہ کوئی آندہ ہے میں شینہ کوئی سمجھو دے پہیے کوئی تے لڑائی مڑ بھی جاری میں کہ پائیا مڑ لڑائی تے تُسا کون نہ مکائی ہے ساتھ ایڈی وڈی قربانی بھی دیتی ہے ان رسا چھڑو نو اکھے سانو نہیں چنگے لگ دے جڑے تو اڈے سجن نہیں
تو میں کہا تو ان کی لگتا ہے دشمنوں نال نہ صلح کیتی ہے آخر صلح تے کیتی ہی نہیں تو میں کہا مڑ کی لگتا ہے اندروں کوئی نہ نے کیتی تے اتو کیتی ہے انج تے تواڈے چ بھی کوئی نہیں کردا جے نال راضی ہوئی اندروں باہر ہونا چاہیے تے تواڈا حسن پاک دے بارے کی خیال ہے بہو نہ انجے اتو کر لئی اتو نہیں کردے سید 71 صرف نال آئے تے کربلا وچ کٹ گیا ہے پر نہ اتو کیتی ہے یزید نال تے نہ اندروں کیتی ہے نہیں سمجھ آئی بھائیا ساٹی تے گل ہی تھی جدے نال حسین نہ کرے اسی انہوں مندے نہیں تے جدے نال حسن صلح کر لوے اسی او دے نال لڑدے نہیں توجہ ہے کہ نہیں جی ایک جملہ اور سن لو وقت ہے وقت ہے ہور جان دے ہور بن یزید ریاہی میں انہاں دی قبر تے گیا ہاں جی کربلا وچ تھوڑا باہر قبر ہے میں حاضر ہویا اوتھے بڑا سونا روزہ بنیا انہاں نے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے امام حسین نال حضرت ہور نے اگر آپ تاریخ پڑھو اور تاریخ دے طالب علم کو ہوئے تو مطالعہ کیتا ہونا اس کو پتا ہونا ہے مکے چ جدو امام پاک کوفہ جانے جانتے سن تے پہلی باری روکن والے حضرت ہور نے کہ میں نہیں جان دیا 2 محرم نو امام پاک کربلا آئے نے لے جان والے حضرت ہور نے 7 تک اتنے روکن والے حضرت ہور نے 7 نو پانی بند کرن والے دے نال حضرت ہور نے 8 نو بھی یزید دے نال نے 9 نو بھی نال نے 9 نو حملہ بھی امام پاک نے خیمیاں تے کیتا نے حضرت ہور نے 9 محرم نو امام پاک دے خیمیاں تے حملہ کرن والے حضرت ہور نے بڑی ذمہ داری نال بول رہے اور کلے نہ نال سارا یزیدی لشکر اس دن امام پاک نے فرمایا عباس جاؤ انہاں نہ کو کل تک مہلت دیو اسی رب دی عبادت کرنا چاہتے ابن سعد نے کہا کہ ایک دن دی مہلت تے کافر بھی منگ دے تو دے چھڑنی ہے تے نبی دا نواسے دے دے 10 نو سویرے حضرت ہور نے یزید نو چھڈیا ہے تے امام حسین نال صلح کیتی میرے امام نے راضی ہو کے انہاں نال صلح کر لئیے ہن میں تواڈے تے سوال کرنا انہاں دیاں پچھلیاں لڑائیاں ویکھ کے حضرت ہور نال لڑدے ہو یا راضی ہو گئے تے پچھلیاں لڑائیاں چھڈ دتیاں جی چھڑ دیتی ہیں میں بھی چھڑ دیتی ہیں تسی بھی چھڑ دیتی ہیں اسی ہن حضرت ہور نو سلام پیش کرنے ہاں کہ جی پچھلیاں بھی لڑائیاں تے ہیں پر حسین پاک نے ہن انہاں نال صلح کر لئی تے میں نہ میری جان دیا ٹکڑیا جدے نال نکے بھرا صلح کر لئی اودیاں جو پچھلیاں بھول گیا جدے نال بڑے کر لئی اودیاں بھی پچھلیاں بھول جا نہ لڑ چپ کر جا اگر شان بیان نہیں بھی کر سکتا تو بھائیا چپ کے کر سمجھ ہو گئی ہے جناب مسئلہ سمجھ آ گیا اسی آل رسول دے پیچھے کھلوتے ہیں جدے نہ لڑ پاؤنو دے نہ لڑے ہیں جدے نہ راضی ہونو نہ لڑ بھئی اسی راضی ہیں ساڑی تے گل ہی اسی تے منے ہی ہیں جنہوں مرشد مان لئیے ان دے اگے نہیں لگی دا دے پیچھے رہی دا بندیاں دا دل کرتا ہے پیران تو بھی اگاں لنگ جائے مڑ تسی پیر بن جاؤ بھئی منیا جو حسن حسین نوے تے مڑ یزید تے فضائل بیکھن دی سان کیڑی لوڑے با کیڑی جانگے چ گیا ہے تے کیڑی چ نہیں گیا با فلانی جانگے چ گیا ہے کہ نہیں گیا فلانی جانگے چ شامل ہے کہ نہیں جنت جاندہ ہے کہ نہیں ایڈا کھیچت روح کہ یزید نو جنت چلی جان دی سان کیڑی لوڑے جڑا ساڈے مولا نہ لڑے ہو ساڈا دشمنے جدے نال ساڈے مولا صلح کر لینو ساڈا یار پھر بندے نہیں حدیث چاہتا ہے اولو جیش یغزو من مدینہ قیصر مغفور لہم شاید وہ جنت ٹر جائے ایڈا نہ دبایا کرو میں کہا وہ جنت گیا تو اس ربوے والی جانا توجہ نہیں کی وہ جنت گیا تو ربوے والی جائے گا قادیانی والی جدے سردار حسن تے حسین نے اس جنت یزید نو نہیں جان دیا کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ سجن اسی حسینی ہاں اسی حسنی سید ہاں حسینی ملنگ ہاں اسی سانو کوئی سمجھایا ایسا کیوں ہو سکتا ہے سانو ساڈے سیداں سمجھا چھڑیا اسی ہوتے پکے کھڑے ہیں اگے نہ جایا کرو پیچھے سیداں دے رہو
اپنے مرشد دے پیچھے رہی دے کہ نہیں جائیدہ الحمدللہ ساڑھے بابا جی فرماندے نے آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد داہی صدقہ شاہ جلانی پاؤ خیر محمد داہی صدقہ شاہ جلانی آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ عیب نہیں رہندے میل اندر دی جاندی 18 گائے گائے مولا علی جہاد تے گل دے ہے حسن حسین نو نہ بھیج دے کیوں فرمایا اے نبی دے بیٹے جدو حضرت عثمان دے گھر نو باغیاں گھیریا نا تے پتر ادو بھی 18 ہی آئے وچو اجے فوت کوئی نہ ہویا نہ وصال ہویا سی علی پاک دے پتر بیٹھے سن عثمان دے گھر نو باغیاں گھیریا سی فرمایا پترو تیار ہو سارے تیار ہوئے فرمایا آج 16 رہن دیو آج پیرا علی دیاں پترہ نہیں دینا آج نبی دیاں پترہ دی واری ہے گل سمجھو ہے بھائیو فرمایا آج نبی دے پتر دین یار بھی نبی دا پہرے دار بھی نبی حسن سے حسین جاؤ عثمان دے گھر دے باہر کھڑے ہو جاؤ میں نے دسو اوہ سجنوں میں ایک مثال دیندہ ہونا تقریر وچ کہیں مثالہ دینا میری عادت ہے کنک دے گودام وے گورنمنٹ دے اوتھے پیرا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ایٹم بم دا بھی پیرا ہے پاکستان میں جڑا ایٹم بم ہے وہ بھی گورنمنٹ دی ملکیت ہے تے کنک دا گودام بھی تے پارا دوہاں جگہ تے ایکو جی ہے فرق ہے نا کیونکہ گورنمنٹ جس شے نو جتنا قیمتی سمجھے او دا اتنا ہائی پروفائل پیرا ہوندہ ہے او دی سیکیورٹی اتنی ہائی پروفائل ہوندی ہے کیونکہ چیز قیمتی ہے میں تو اڈے تے سوال کرنا میں نو دس ہوئے بندے ہو علی پاک نے جس شے دے پارے تے جنتیاں دے سردار حسن تے حسین نو کھلا رہے ہیں علی دی نظرے چو شے کی بھی قیمتی ہے قیامت تک جڑا بندہ عثمان وال نظر اٹھائے وہ ذہن وچ رکھے پارے تے حسن تے حسین دیاں تلوار مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا اسی سیداں دے نوکر سیداں دے غلاماں تے سیداں دے ناڑاں جتھے ساڑھے مرشد ساڑھے سید زادے کھڑے نے اسی تو انہوں دے نال ایک گل میں تو پہلے دن دسی ہے پہلی شروع کرنے لگیا کہ جتھے عثمان غنی دے بوئے ہوتے حسن تے حسین دا پیرا اساں تو انہوں دی سنت عمل پہ کرنے ہیں میرے سجن میرے عزیز گل دل اچ بحال ہو ساری کائنات کسی اعتبار نال حسن تے حسین دا مقابلہ نہ کرے مخلوق جڑیاں ہستیاں اوتانے میں تھلے پیا گل کر توجہ ہے تو آگے ساڈا ایمان اور عقیدہ افضل ہے کل جہان میں اور میں تو انداز چھڑنا کہ دے راز کی یہ میں کسی کتاب اچھ نہیں پڑھیا کوئی سیدن سینہ بسینہ علم بھی ہوں گے میں اس گل تے سوچتا رہا مولا علی نے اپنے پتر پہرے تھے کیوں کھلا رہے میرے ذہن چ گل آندی ہے خبیث سوچ والے بندے آکھنا
عثمان نو مروایا ہی مولا علی ہے پیچھے خلافت جمانہ نے علی اپنے پتر پارے تے کھلار کے دسیا ہے میں مارن والےاں نال نہیں میں عثمان دے نال مسئلہ دی سمجھ آئی کہ نہ آئی الحمدللہ رب العالمین حسن تے حسین ذوالنورین دے پارے دار نے دنیا نو دس رہے نے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین ایک جملہ سن لو ایک جملہ سنو مزہ آ جائے گا مدینے میں چون دو پارٹیاں نے ایک صحابہ دی تے ایک عثمان غنی دیا دشمنہ دی تے ایک حضرت عثمان دی لو چھڑو روڑا جیڑے پاسے علی نے ادھے ہو جائی گئے جن دے تو مرضی پوچھ لو جدو حضرت عثمان نو باغی شہید کرن آئے سان علی جو مدینے چاہے باغیاں نال آئے کہ عثمان نال آئے جے وہ آکھن باغیاں نال آئے تے اسی بھی صحابہ دے منکرہ میں شامل ہو جائیں گے تے جو وہ آکھن عثمان غنی دے نال آئے پتر پہرے تے کھلارے آنے تے آپ مشکاں پانی دیاں بھر بھر دین دے ہے تے پھر دا مطلب ہے سونے کہ علی صحابہ نال ہے تے اسی بھی صحابہ نال آئے کیونکہ مرشدان دے مگر رانا ہوندا ہے مرشدان تو اگے مٹھیا اور عقیدہ ساڑا سنیا دا یاد کر لو افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے تھوڑا جیا کربلا آؤ ایویں 2 منٹ واسطے کربلا آؤ زیادہ دیر نہیں 2 منٹ واسطے کربلا آؤ 72 لاشاں علی دی شہزادی دے گھر پئیاں ہوئیاں نے سر توجہ ہے تہاڈی کہ 72 لاشاں علی دی شہزادی دے گھر پئیاں ہوئیاں نے جی دے وچ 9 بھرا نے جناب دی توجہ ہے میری طرف ایک جملہ سنو جس گھر ایک فوتگی ہو جائے انہاں دی بیبیاں بندیاں نو ترائے دیانا ہوش نہیں ہوندی بندے دوجے کھانا لیا کے دیندے ایدے فوتگی ہوئی ہے کار دا مرنا ہویا ہے انہاں نو کوئی ہوش نہیں جے ہونا عزیزہ نے من 2 پتر ایک دا نام آن ایک دا نام محمد 7 بھرا یا 9 بھرا اپنے پتر علی اکبر ورگے بھتیجے قاسم ورگا حسن دا شہزادہ 72 لاشاں جنہیں اصغر پاک بھی نے 72 لاشاں گھر پئیاں ہوئیاں نے علی دی شہزادی کلی خیمیاں وچ بیٹھیاں ہوئیاں نے جاؤ شیعہ سنیاں وابیاں دیاں تاریخاں اٹھا کے میں نو سمجھاؤ جدو شام دا ویڑا ہویا ہے علی دی تھی نماز چھٹیے یا پوری پڑھی ہے بھائی صاحب میں سوال کرنا پہ جاؤ تاریخ پڑھو جاؤ لوگاں کو پوچھو شام غریباں پڑھنا لے ہو سیدہ دے نام تے لکھاں روپے دیاں نیازاں لینا لے ہو وہ سانو ایک گل کیوں نہیں دس دے جدو کربلا دی شام ہوئی ہے حسین دی بھین نماز پڑھی ہے کہ کوئی نہ یہ حسین دی بہن نماز پڑھی ہوئے عزیزہ جے اونو محمد دی ماں نماز پڑھی ہوئے پھر تینوں تے میں بھی سوچنا پوے گا کہ ساڑھا کربلا والے سیدہ نر تعلق کس قسم دا ہے اسی میرا سیدہ دا نا ہی لینے ہیں یا انہوں نے کوئی ساڑھا پیار بھی ہے کوئی سیدہ نال ساڑھا روحانی تعلق بھی ہے کہ نا ہاتھ بننا ہی تے بن چھڑنا ہی تے چھاڑ پر میرے سوال دا جواب دے سوتے ویڑے علی دی تھی نماز عشاء پڑھیے یا چھڑیے ساری رات پہرے دے دیا رہیا نے
ساری رات کربلا دیاں لاشاں تے بچیاں دے پہرے دے دیا رہی علی پاک دی شہزادی حسین دی بہن ساری رات خیمیاں وچ پہرے دیتے نے عزیزہ نے من وسدیاں گھراں وچ پہرے کوئی نہیں دیتا گل نو سمجھنا کمال ہوتا ہے کوئی بڑی خطرے والی رات آئی سیداں تے جدو سید زادی اٹھ کے بچے سنبھال دیا ہے اسی راتی اٹھ کے کدی نہیں ویکھیا ساڈے بچے ستے نہیں یا نہیں اسی ستے ہونے سانو پتہ ہوندا ہے بچے گھر نے تے محفوظ نے یہ دا مطلب ہے کربلا وچ سید زادے محفوظ نہ ہے جو علی دی دی اٹھ کے تے ویندی آئی میرے بچیاں کیتھے بیٹھے عزیزاں علی وقار جدو رات ادھی ہو گئی علی پاک دی شہزادی مسلح تے رات گزاری ہے جدو رات ادھی ہوئی جڑا سمجھ سکے گل اس نو سمجھانی سید زادی اٹھیاں نے اللہ ایک باری پھر بچیاں مل گئے تو باقی بچے تے ہائے حسین دی دی سکینہ کوئی نہیں میں نے اس گل نال کوئی نہیں غرض انہاں دی عمر کتنی ہے انہاں دا نام کی سی میں اے پتہ ہے حسین دی ایک دھی آئی جنوں میرے مولا ہر روز رات نو سینے نہ لا کے قرآن دیاں لوریاں دے کے سوال لے آج جو دھی پہلی رات نو کلی ہے جدو آپ اٹھ کے گئیاں تے باقی بچے تے بیٹھے سن مگر او شہزادی کوئی نہ حضرت زینب کدے سجے کھبے نہیں ویکھیا انہاں پتا حسین دی دی ایس ویلے کتھے ہونی ہیں تردیاں ٹردیاں اتھے گئیاں جتھے سارے لاشے پہ آئے تے ایک منظر ویکھیا ایک بچی لاشاں دے چار چفیرے پھر دیئے تے پوچھ دیئے ابا کتھے ستے ہو بابا میں نو پہچان نہیں ہوندی بھئی بابا میں نو اپنی پہچان کرا تیری دینوں کلیاں نیندر نہیں آئی بھائی صاحب میں سیدہ دعا دینا شلا پردیس کسے دی دینوں تکھ نہ آوے ماپیاں نو نیندر نہیں آنی دیاں رشتہ یہ جدا ہو دیاں اللہ ہار دیاں نو پردیس وچ سوکھ دے لیکن حسین دی شہزادی پردیس وچ عزیزاں علی وقار ہر روز حسین دے چیلے تے سون علی تھی میاں صاحب بولے فرما دینے دیاں لئی پردیس وے باپ علی پترہ لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا دھیاں دیاں تقدیراں عزیزاً علی وقار ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات دی شان دا ظہور ہویا میرے امام پاک بولے فرمایا بیٹا آ جاؤ شہزادی گئیاں نے میاں نوٹ کرو دل دی تختی دے ابے دے سر نو درد ہووے تیاں نو نیندر نہیں ہوندی اے او دھیے جی دے بابے دا ساری نال کوئی نہیں سینے تے اپنے آپ نو لٹایا ہے بھائی صاحب دیاں والے جڑے نو نن سمجھ رات نو گھر جائیے نا تے نکی دی جولی جا کے آندیے ابو جی آج میں نو بھائی ماریا ہے آج میں نو بھائی جھڑکیا ہے میں نو امی جھڑکیا ہے وہ سارے دے دیاں شکایتاں ابے کل کر دیئے آج حسین دی تھی آئیے بھرا دانا نہیں لیا کیونکہ بھرا شہید ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ ہولی جہاد کدیے نے بابا تیرے جان تو بات بابا تیری دینو یزیدی جھڑکن دے دے رہے کدی آسرے تے چھٹ چلے آئے ایتھے کون میرا کم خار بابا روندی روانگی ویرانو یاد کر کے اڑ کرے گا
کون پیار بابا عزیزو اور ساتھیو حضور دی آل دی یاد دا موسم آ گیا ہے حضور دی آل نال محبت کریا جے اور ذکر سنیا جے مگر کسے بے ادب تو نہ سنیا جے کسے با ادب تو ذکر آل رسول سنیا جے کسے صحیح العقیدہ عاشق آل رسول سنی تو ذکر آل رسول سنیا ہے سنیا بھی ساریاں نوے ذکر نہ آؤندا اے انہاں دی عطا نال ہی آؤندا ہے ہاں جی تو عزیزو اللہ تعالیٰ اپنے نبی دا صدقہ اے ساڑے بیلی نو برکت دے وے اور خیر دے وے اے مرید بھی ہے نا اے مرید ہو کے تے سانو کنڈی پا لیا ہے بے چلو ہونتے ہون گئی مڑ پیر مریداں کول تے پھیرا مار دے ہی رہی ہے ایسے بہانہ بنا لیا ہے تو ایڈا لمحہ سفر ہے میں تے دور والے مریداں نو پہلی شرط یہ رکھنا بھی تساں آنا کرنا ہے مینوں نہ سدیا جے ساڈا وہ طریقہ نہیں مریداں کول پھیرے مارن والا مرید پیراں کول پھیرے مارن میں تبلیغ واسطے آیا وہ تن کیتی ہے پہلے تو لے کے آخر تک ساری یاد رکھیا ہے سید نمازی آئے سانو بھی پڑھنی چاہیے الحمدللہ رب العالمین یا اللہ سب تے برکت سب تے خیر دین دنیا دیاں بھلائیاں بہتریاں اور خیراں یا اللہ جتنے سنگی آئے نے انہیں ہاتھ اٹھائے نے سب دے اٹھے ہاتھ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما یا اللہ ہر بیمار نو صحت عطا کر ہر بھوکے نو رزق عطا کر ہر بے اولاد نو اولاد عطا کر ہر تنگ دستی دور فرما جنہ سجنا نے یہ محفل تیرا کی نہ آیا بٹھیا اختر علی محفل کرائیے دے گارج کاروبار رزق مال جان برکت کر یا اللہ ہاں انہاں دے والد صاحب نو جنت الفردوس نصیب کر یا اللہ انہاں تے راضی ہو جا کرم فرما دے خیر فرما سب بائیاں تے راضی ہو جا آل رسول دی بارگاہ ذکر پاک دا نظرانہ پیش کرنے صلی اللہ علیہ وسلم